بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو سکھایا کس طرح اس کی بندگی کرنی ہے، کس طرح دعا مانگنی ہے، کس طرح ذکر کرنا ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے جو عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، آپ قرآن مجید کی سورت کی یہ آیت پڑھ لیجئے، پھر دیکھیے معجزات کس طرح آپ کی زندگی میں ہوں گے۔ یہ آیت جو بھی پڑھتا ہے اس کی بگڑی بن جاتی ہے، رکا ہوا کام اس کا پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی بڑی ہر حاجت کو پورا کروانا ہو تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے۔ اور ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس آسان، آزمودہ اور منٹوں میں ہونے والے عمل کو آپ لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجئے گا۔ محترم حاضرین و سامعین، قرآن مجید کی سورہ الفاتحہ یعنی سورہ فاتحہ، جس کو الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا کا جو حقدار ہے اور جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو چاہتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ساتھیو، آج کا یہ عمل بھی ہماری زندگی کو روشن کر دے گا، کیونکہ اس آیت سے ہم یقین کرتے ہیں اس بات پر کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور وہ ہے اللہ عز و جل۔ اس سے پہلے کہ آج کے وظیفے کی جانب ہم بڑھیں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ کمنٹ باکس میں اپنے اصل نام کو لکھ کر آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں، جو کہ اجتماعی طور پر کروائی جاتی ہے، اور بڑے بزرگ یہ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا مستجاب الدعوات ہے، یعنی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کمنٹ باکس میں اس کو لکھ کر دعا میں شامل ہو جائیے۔ اب عمل کچھ اس طرح ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد یا پھر آپ نے نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر، پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اس کام کو اپنے ذہن میں رکھ کر جو کہ رکا ہوا ہے اور اس کام میں بہت رکاوٹ بن رہی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر تصور کر کے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ 21 ڈیز تک کیجیے گا، کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے۔ مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر، نیت کو صاف رکھ کے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ زبر زیر پیش کا خیال رکھے گا، مخارج صحیح ہوں، کیونکہ اگر ایک بھی زبر زیر پیش ادھر ہو جاتا ہے تو مطلب بدل جاتا ہے، مفہوم بدل جاتا ہے آیت کا، اس لفظ کا۔ تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھیے اور سیکھیے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، سچے دل سے دعا مانگے، اپنے حق میں، اپنے گھر والوں کے حق میں، جس کے لیے بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا مانگے۔ اس عمل کو وہاں تک پہنچائیے جن لوگوں کو اس عمل کی بہت ضرورت ہے اور جن کی حاجت پوری نہیں ہوئی اب تک۔ آپ نے قرآن پاک کے ذریعے مدد حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ صدقے جاری کی نیت سے آپ نے اس وظیفے کو شیئر کرنا ہے، ہر خاص و عام کو اس عمل کی اجازت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔